وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابو داود میں صحیح سند سے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بھی تشہد میں بیٹھتے تو آپ اپنی انگلیوں کو پنجے کو اکٹھا کرتے اور اس کے بعد اپنی ایک انگلی کو کھڑا کرتے اور اس کو مسلسل حرکت دیتے اور اس کے ذریعے دعا کرتے۔ الفاظ ہیں کان یحرکھا یدعو بہا۔ تو اس اعتبار سے یہ صرف شہادتین کے اقرار تک جو ہے وہ انگلی نہیں کرنی ہے، بلکہ جب بھی کوئی دعائیہ کلمہ آدمی کہے گا، چونکہ تشہد جو ہے وہ یا تحیات جب پڑھا جاتا ہے یہ دعا کا مقام ہے، تو جس طریقے سے علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ عام حالات میں جیسے ہم ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، تو تشہد کے اندر ہم جو دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے انگلی اٹھانا گویا ہاتھ کھڑے کرنے کے متبادل ہے۔ اس اعتبار سے اسے مسلسل سلام تک جب بھی دعائیہ کلمہ کہیں تو اس انگلی کو حرکت دینی ہے اور اس کو نیچے بٹھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نیچے بٹھانا نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی جو عملی تطبیق بتائی ہے اس میں یہ ہے کہ انگلی کو کھڑے رکھنے کی پوزیشن ہی میں رکھ کے اس کو اوپر نیچے کرنا ہے، انگلی کو گھٹنوں کے اوپر جما کر پھر کھڑا نہیں کرنا، بلکہ اس کو کھڑی پوزیشن میں رکھ کے اور اس کو حرکت دیتے رہنا ہے، یہی سنت ہے۔ اور بعض روایات سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشہد میں نظر بھی انگلی پر رہا کرتی تھی۔ بقیہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہماری سجدے کی جگہ پر ہماری نظر ہو، لیکن تشہد کی عالم میں انگلی کے اوپر نظر رکھنا یہ سنت ہے، اور یہی صحیح طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کا ہے وہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔